السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے۔ میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اس چینل پہ ہم پہلے کئی ویڈیوز مائیگرین کے بارے میں بنا چکے ہیں۔ مائیگرین وہ بہت ہی کامن سر کا درد ہے جو تقریباً 5 میں سے 1 خواتین اور 10 میں سے 1 مرد کو افیکٹ کرتا ہے۔ مائیگرین وہ تقریباً سب سے کامن پرابلم ہے جو میں نیورولوجی کلینک میں دیکھتا ہوں، اور مختصراً مائیگرین اس طرح کا سر درد ہے کہ وہ یا آدھے سر یا پورے سر میں دھمک کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اس کے ساتھ دل خراب ہو سکتا ہے، الٹی ہو سکتی ہے، شور روشنی برا لگتا ہے، اور عموماً یہ 3 سے 4 گھنٹے چلتا ہے یا اس سے لمبے بھی ہو سکتا ہے، یعنی 2 سے 3 دن بھی چل سکتا ہے۔ مائیگرین جب لوگوں کو ہوتا ہے وہ عموماً خطرناک تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے انسان کی نارمل فنکشن کرنے کی صلاحیت پر شدید ترین اثر پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ کسی ہاؤس وائف کو ہو تو وہ نارمل اپنی ڈیوٹیز سر انجام نہیں دے سکتے ہیں، اگر یہ کسی پروفیشنل کو ہو تو وہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے میں بہت کم ہو جاتے ہیں اپنی نارمل ایبلٹی کی نسبت۔ تو مائیگرین خطرناک تو نہیں ہے، لیکن اس کا دنیا بھر میں لوگوں کی جو کام کرنے کی، پڑھنے کی، کوئی بھی جو بزنس وغیرہ کرنے کی صلاحیت پر شدید ترین اثر پڑتا ہے، اور جو کہ ان کی اوورال زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مائیگرین کو ایک نیورولوجسٹ 2 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو ایپیسوڈک مائیگرین ہوتے ہیں جو کہ مہینے میں 15 دن سے کم ہوتے ہیں، اور پھر ہوتے ہیں کرونک مائیگرین جو کہ مہینے میں 15 دن سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی ایسی دوائیں ہیں جو کہ مائیگرین کے لیے اس کی فریکوینسی کو، یعنی اس کی مہینے میں کتنے دن اس کی آمد ہوتی ہے، اور اس کی شدت کو کم کرنے میں بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں، اور روٹین میں ایسی میڈیسنز اپنے مریضوں سے استعمال کراتا ہوں، اور بہت سے پیشنٹس الحمدللہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس سے ان کی زندگی پر بہت مثبت اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن پہ کئی دواؤں کے باوجود بھی، یعنی اکٹھے وہ 2 سے 3 دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سر درد اتنا شدید ترین ہوتا ہے کہ ان پہ نہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی زندگی پر بہت منفی اثر رہتا ہے ان کی بیماری کا، اور بحیثیت نیورولوجسٹ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اب ہم کیا ایڈیشنل ایسی مدد کر سکتے ہیں ایسے مریض کی، تاکہ ان کی زندگی میں بہتری واقع ہو سکے۔ اس طرح کے مریضوں کو ایک ٹریٹمنٹ جو 2010 میں امریکہ کی FDA نے اپروو کی، اس کو ہم بوٹاکس ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بوٹاکس تو آپ نے سنا تھا کہ ایکٹرز اور ایکٹریسز اپنی جو ہے شکل کو جوان کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بوٹاکس کا ایک بہت کامن استعمال کاسمیٹکس میں ہے، یعنی کہ شکل کو جیسے جھریاں وغیرہ کو کم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو چہرے کی سکن ہے اس کو ٹائٹ دکھانے کے لیے، تاکہ جو بھی ایکٹر یا ایکٹریسز یا ماڈلز ہیں وہ جوان لگیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ بوٹاکس کے کئی میڈیسنل یوزز بھی ہیں، جس میں ایک یوز کرونک مائیگرین ہے۔ اب بوٹاکس ایک بیکٹیریا سے نکلنے والا ایک پروٹین ہے، ایک ٹاکسن ہے، جو کہ نسوں کی جو پٹھوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ویک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پٹھے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چہرے کے جب پٹھے ریلیکس ہوتے ہیں تو جھریاں وغیرہ کم نظر آتی ہیں۔ مائیگرین میں یہ کس طرح کام کرتا ہے کوئی بھی اچھے طرح سے اس سوال کا جواب نہیں جانتا، یہاں تک کہ جو سائنٹسٹ اس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ کچھ تھیوریز، کچھ آئیڈیاز وغیرہ تو آگے پیش کرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی حتمی طور پہ یہ نہیں پتا کہ کیوں کرونک مائیگرین، یعنی مہینے میں 15 دن سے زیادہ جن لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے، کیوں ان کو بوٹاکس کے انجیکشن سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم جانتے ہیں، ریسرچ نے یہ چیز پروو کی ہے، اور ہم خود بھی اپنی پریکٹس میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں اس طرح کا کرونک مائیگرین ہو ان کو بوٹاکس کے انجیکشنز لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ میں تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ عام لوگوں کے جاننے کے لیے اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، لیکن مختصراً میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ انجیکشنز ماتھے پر، کن پٹی پر، سر کے پچھلے حصے پر اور گردن پہ لگائے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 31 پوائنٹس بنتے ہیں، اور یہ بہت ہی باریک، جیسے انسولین کی سرنج کی نیڈل ہوتی ہے اس سے لگائے جاتے ہیں، تو اس سے خاص کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور
یہ ہر آدمی نہیں لگا سکتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میجورٹی نیورولوجسٹ بھی جو کہ مائیگرین کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے اسپیشلی ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے. میں اس لحاظ سے خوش نصیب کہوں گا خود کو کہ جس پروگرام میں نے اسپیشلائزیشن کی نیورولوجی کی، وہیں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مائیگرین کے لیے بوٹاکس انجیکشنز کرتے تھے، اور ان کی زیر نگرانی اور ان کی سرپرستی میں مجھے بھی الحمدللہ یہ چیز سیکھنے کا موقع ملا. اور جب سے میں پریکٹس میں ہوں، میں مائیگرین کے پیشنٹس کو، کرونک مائیگرین کے پیشنٹس کو بوٹاکس کی ٹریٹمنٹ سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ ان کو جو بہت ہی مشکل مائیگرینز ہوتے ہیں اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے. تو بوٹاکس مائیگرین کے لیے ایک بہت ہی یوزفل ٹریٹمنٹ ہے. ہر مائیگرین کے پیشنٹ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو کہ کرونک مائیگرین کے پیشنٹس ہوں، جن کو مہینے میں 15 دن سے زیادہ سر درد ہوتے ہوں، جو کہ آپ کہیں کہ ڈھیٹ ترین مائیگرین ہو، اس کے لیے یہ کافی یوزفل میڈیسن ہے جو کہ ایک نیورولوجسٹ ڈاکٹر یا مائیگرین کا ڈاکٹر یوز کر سکتا ہے. یہ اگر صحیح طریقے سے لگایا جائے تو اس کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹس ہیں. جو میکسیمم سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ ذرا سی پوزیشن اس کی غلط کر دیں تو اس سے جو ارد گرد کے مسلز ویک ہونے سے پلک ڈھلک سکتی ہے، لیکن یہ بھی وقتی ہوتا ہے، ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ غلط انجیکشن لگنے سے میکسیمم خدا نخواستہ کوئی الرجک رسپانس وغیرہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیز کے لیے آس پاس کی جو مطلب اگر یہ کلینک میں لگایا جا رہا ہے تو جو عموماً ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ فیملیئر ہوتے ہیں کہ پاس کی ایمرجنسی روم وغیرہ کہاں پہ جا کے فوری ٹریٹمنٹ اس کے لیے دی جا سکے. الحمدللہ میں نے اپنی پریکٹس میں اس سے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس یا کوئی خاص جو ہے ریاکشن وغیرہ نہیں دیکھے ہیں، تو میں اس کو ایک سیف ٹریٹمنٹ پاتا ہوں اور اس سے مریض فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مختصراً آج کی ویڈیو کا جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ بوٹاکس ایک اور آپشن ہے شدید ترین مائیگرین کے پیشنٹس کے لیے، جو کہ کچھ ملک کے نیورولوجی کلینکس میں کیا جاتا ہے، اور اس سے مریض فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بوٹاکس صرف ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کی دوا نہیں ہے، بلکہ مائیگرین کے لیے بھی کافی کارگر رہ سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاک سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں فائدہ ہوا ہوگا. اور اگر آپ کسی ایسے مریض کو جانتے ہیں جو کہ شدید ترین مائیگرین سے سفر کر رہے ہیں، ان تک بھی اس پیغام کو ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کا کچھ بھلا ہو سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.